حضور غوث اعظم فرماتے نے کچھ پریشانیاں ایسیاں، کچھ بیماریاں، کچھ مسائل زندگی دے ایسے آ جاندے نے کہ اگر تواڈے کول قارون دا خزانہ بھی ہوئے تو پھر بھی حل نہیں ہو سکتے۔ دولت ہے مگر پریشانی نہیں حل ہو رہی، کبھی کبھی ایسے بھی مشکلات آ جاتی ہیں۔ پھر غوث اعظم فرماتے نے کچھ پریشانیاں، مشکلات، بیماریاں اس انداز دی آ جاندیاں نے کہ بادشاہ بھی تہاڈی مدد کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے۔ بادشاہ شاہی خزانے دے تحت تانوں دنیا دے ہر ملک اور ہر اسپتال میں لے کے جائے پھر بھی بیماری تو نہیں بچ سکتا۔ کچھ ایسیاں پریشانیاں آ جاندیاں نے کہ وہ پریشانیاں دور نہیں ہو سکتیاں۔ ہن سنو غوث اعظم کی فرماندے نے جڑے مسائل دولت حل نہ کر سکے، جڑے مسائل بادشاہ حل نہ کر سکے، وہ مسائل تہجد دے مصلے تے حل ہو جاندے نے۔ اس تو بڑی توحید اور کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا۔ ہن توحید یہ نہیں کہ بندہ ہاتھ جوڑ کے مسیتی جا کے آنکھے با خدا کے لیے کلمہ سنا دو، یہ توحیدی نہیں۔ توحیدی وہ ہوتا ہے جیڑا اجمیر آوے تو جدوں جنازہ اٹھے تو 90 لاکھ میرے رب دا کلمہ پڑھ رہا ہوئے اور 90 لاکھ محمد دا غلام بنیا ہوئے۔ جدوں اساں نے اپنی قوم کو دسنا ہی نہیں کہ رب کولو منگن والا کتنی جلدی انعام پاندا ہے، تو قوم مسلح کس طرح آباد کرے گی؟ جب تک قوم نو دسیا جاتا سی نا مشکلات نے تے مسلح بچھاؤ، ہر گھر وچ تہجد دے مسلے بچھتے سن۔ میں ایک دعوت فکر دینا ہے، ہر آدمی نا میری تقریر تو بعد اپنے گھر بیٹھ کے ذرا سوچے کہ میرے گھر وچ کوئی تہجد پڑھتا ہے۔ ایک دور سی کہ تہجد دے وقت مساجد دے اندر 2 صفاں بھریاں ہوندیاں سن۔ آج اپنے پورے علاقے پھر کے دیکھو کوئی مسجد ہے جتھے کوئی تہجد پڑھنے والا بندہ مل جائے؟ کیونکہ جب یہ چیز بیان ہی نہیں کرنی، تہجد دے لذت بیان ہی نہیں کرنے، تہجد دے سکون بیان ہی نہیں کرنے، تہجد دے وقت وہ کتنے فیصلے کر دینا ہے بیان ہی نہیں کرنا۔ میرے بھائیو، میں مثال دے کے سمجھانا چاہنا ہے، 8-9 بچے ہوں نا کسے بندے دیتے، ایک وچوں لاڈلا ہوتا ہے۔ ایک بچہ گھر وچ ویسے ہی لاڈلا ہوتا ہے تے باقی سارے کہندے نے جو اودی منی جاندی ہے وہ ساڈی نہیں منی جاندی۔ پھر نا باپ کو کوئی شے منانی ہوئے تو پھر لاڈلے نو کہا جاندا ہے تو کہہ۔ اسی طرح عبادات اور بھی بڑیاں نے، مگر رب کو کوئی گل منانی ہے نا تے تہجد دے سجدے لاڈلے بڑے نے۔ جو باقی معاملات نال نہیں منائی جا رہی نا بات، وہ تہجد نال منائی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ لاڈلے نے۔ تو اسی نہیں بچا رہے، اللہ کی بارگاہ فریاد ہی نہیں کر رہے۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ ایک واقعہ لکھتے ہیں، اور یہ بھی ولی نے لیکن توحید بیان کر رہے۔ شیخ سعدی نے ایک واقعہ لکھی ہے، آپ نے بڑی توجہ دے نال اس واقعہ کو سماعت کرنا ہے۔ شیخ سعدی لکھتے ہیں کہ کسی دور حکایات سعدی دے اندر موجود ہے کہ کسی دور دے اندر ایک بادشاہ سی، اور اس بادشاہ نو اچانک ایسی بیماری لگ گئی کہ جس طرح مچھی پانی تو باہر پھڑکتی ہے نا، اسی طرح بادشاہ پھڑک رہا سی، تڑپ رہا سی، جسم دے اندر درد انتہا دی، ایک جوڑ الگ الگ درد پیا کرتا ہے، اور حکیم چیک کرتے ہیں مگر بیماری سمجھ نہیں آتی۔ اپنی عقل دے مطابق دواواں دیندے نے، درد نہیں ٹھیک ہو رہا، بادشاہ پکڑیا جا رہا ہے، پکڑتا جا رہا ہے، بیماری دے اندر گرتا جا رہا ہے، اور اس نہج تے پہنچ گیا کہ بادشاہ اپنی ہمت نال کروٹ بھی نہیں بدل سکتا۔ ایک حکیم نے کیا کہ میرے استاد نے بہت ضعیف العمر نے، گھوڑے تے بہ بھی نہیں سکتے، اگر شاہی سواری بھیجو تو انہوں نے بلانے ہیں۔ آخری کوئی حکیم رہ گیا ہے، شاید وہ بیماری سمجھ جائے، تجربہ انہوں دا زیادہ ہے۔ شاہی سواری بھیجی گئی، انہوں نے بلایا گیا، انہوں نے بڑی دیر چیک کیتا بادشاہ نے، بہت سارے معاملات دیکھ کے باتاں سن کے تو انہوں نے کیا کہ بادشاہ تیری مرض میں نے بجھ لے گی، کوئی
کوئی حکیم بھی تیری مرض نہیں سمجھ سکے، میں سمجھ گئی۔ اگر دوائی بن گئی تو تو ٹھیک بھی ہو جائے گا، مگر دوائی بننا